السلام علیکم ناظرین، پروگرام گراؤنڈ زیرو کے ساتھ میں ہوں نیر علی۔ پاکستان تحریک انصاف کو شکوہ رہتا تھا کہ قومی اسمبلی اور سینٹ میں بانی پی ٹی آئی کے نامزد کردہ رہنماؤں کو اپوزیشن لیڈر مقرر نہیں کیا جا رہا۔ اب دونوں ایوانوں میں ان کی مرضی کے اپوزیشن لیڈرز مقرر کر دیے گئے ہیں، لیکن پارلیمان میں پی ٹی آئی کے رویے میں ذرا برابر بھی فرق ابھی تک نہیں دیکھا جا رہا اور اس پر اعتراض بھی اٹھایا جا رہا ہے۔ پارلیمان کی کارروائی کے دوران پی ٹی آئی پہلے بھی جو ہے وہ احتجاج کرتی تھی اور پی ٹی آئی اب بھی ایوان کو میدان جنگ بنا دیتی ہے۔ یہ ہمارا نہیں، یہ حکومت کی جانب سے جو ہے وہ اس وقت الزامات عائد کیے جا رہے ہیں پی ٹی آئی کے اوپر۔ گزشتہ روز پارلیمنٹ کے مشترکہ اجلاس میں حکومت نے آدھے گھنٹے میں 3 اہم بلز پیش کر کے منظور کروائے، تو پی ٹی آئی نے بلز پر کوئی خاص آواز نہیں اٹھائی، کوئی تیاری نہیں تھی جو ہم نے دیکھا وہاں پر، اور نہ ہی جو ہے وہ ان بلوں کی تعریف کی۔ لیکن یہ ہے کہ اگر تیاری سے آتی پی ٹی آئی تو اس کے اوپر یقیناً بات کرتی، اس کے بل کے جو مندرجات ہیں ان پہ بات کرتی۔ اب پی ٹی آئی صرف احتجاج کر رہی ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا اپنی مرضی کے اپوزیشن لیڈرز مقرر کرانے کے بعد بھی پی ٹی آئی کا پارلیمان کے اندر پہلے جیسا ہی رہے گا یا اس میں کوئی تبدیلی آئے گی؟ اس سمیت پی ٹی آئی سے جڑے دیگر اہم معاملات پر بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سیکرٹری اطلاعات پاکستان تحریک انصاف شیخ وقاص اکرم۔ بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب اپنا وقت پروگرام میں دینے کے لیے۔ شیخ صاحب، انٹرو میں جیسے ہم نے بات کی، یہیں سے شروع کروں گی میں کہ اب آپ کی مرضی کے جو اپوزیشن لیڈر، جو اکثر آپ اور ہم پروگرامز میں بھی بات کرتے تھے، اس کے علاوہ جو ہے وہ ایوان میں بھی خاصا اس پر اعتراض اٹھتا تھا کہ اپوزیشن لیڈر نہیں لگ رہے، مرضی کے اپوزیشن لیڈر اب وہ لگ گئے ہیں جو لگنے چاہیے تھے، اور ظاہر ہے پی ٹی آئی کا حق بھی تھا۔ اب ابھی بھی احتجاج در احتجاج ہے یا پھر کوئی قانون سازی میں حصہ بھی لے گی پی ٹی آئی؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ شاید سمجھ رہی ہیں کہ ہم اپنے اپوزیشن لیڈر اس لیے لگوانا چاہتے تھے کہ ان کی بابت پھر ہم خاموش ہو جائیں گے اور اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پہ آواز نہیں اٹھائیں گے۔ دیکھیں، تیرا کے حوالے سے ہمارے لوگ بات کرنا چاہتے تھے جی، کہ اس میں جو وفاقی حکومت کا ری ہیب کے اندر رول ہونا چاہیے وہ نہیں ہو رہا۔ صوبائی حکومت اپنے وسائل سے ان بیچاروں کو اس برفانی ماحول میں جو ہے وہ فیسیلیٹیٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے، نہیں بولنے دیا۔ ٹھیک ہے۔ بل کے اوپر بولنے کی کوشش کر رہے تھے، آپ نے کہا کہ ہم بلوں پہ نہیں بات کی۔ اسد کیسر صاحب کی تقریر میری نظروں سے گزری ہے جس میں انہوں نے کہا کہ بل کو واپس لینے چاہیے، خصوصاً وہ جو الیکشن کے حوالے سے وہ جو ایسیٹس وہ سارا وہ ہے جس میں چیزیں بڑی رکھی ہوئی ہیں۔ میں تھوڑی سی وضاحت کر دوں شیخ صاحب، اس سے پہلے کہ آپ اگلی بات کریں، کہ جب جے یو آئی انہی بلز کے اوپر بات کرنے کے لیے آدھے گھنٹے میں 3 بل پاس ہو گئے، جے یو آئی ان بلز کے اوپر تیاری کے ساتھ آئی، انہوں نے بل کے اوپر تحریری طور پر اپنے جو ایک اعتراضات تھے وہ جمع بھی کرائے، انہوں نے بات بھی کی، لیکن پی ٹی آئی کی طرف سے یہ جو تنقید ہے اس کے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ پی ٹی آئی کی طرف سے کوئی ایسی تیاری کے ساتھ آنے والا معاملہ دکھائی نہیں دیا۔ یہ اعتراض ضرور آیا کہ بل نہیں آنے چاہیے تھے، وہ تو ہر بل کے اوپر ہونا چاہیے۔ میرے علم میں یہ چیز ایسی نہیں ہے، میں پارلیمانی لیڈر سے بات کروں گا شاید خٹک سے کہ اگر ایسا ہوا ہے تو یہ کیوں ہوا ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں اپنا پورا کردار ادا کرنا ہے، بے شک فارم 47 کی گورنمنٹ صحیح، بے شک مینڈیٹ چور مسلط زدہ اسمبلی صحیح، بٹ ہم اس کا حصہ ہیں اور اپنی مرضی سے ہیں۔ اینڈ یس، اف دیٹ ہیز ہیپنڈ تو آئی ٹاک ٹو شاید خٹک صاحب کے وائی ہیز اٹ ہیپنڈ، نمبر 1۔ نمبر 2، دیکھیں، آپ خان سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے، آپ دیوار سے لگا دیں گے، ہمارے لوگوں کی جو اپیلیں ہیں ان کو عدالتیں انٹرٹین نہیں کریں گی، اسپیکر صاحب جو ہیں وہ انٹرٹین نہیں کریں گے، تو وہ پھر بندے ریاکشن میں بات کرتے ہیں، اور یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے۔ اگر آپ سابقہ ادوار میں بھی چلی جائیں، دہائیوں پیچھے تک چلی جائیں، تو اپوزیشنز جب دیوار سے لگائی جاتی ہیں تو وہ پھر چیختے ہیں، چلاتے ہیں، پروٹیسٹ کرتے ہیں، احتجاج کرتے ہیں، اور حکومتوں کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہیں آن دا فلور آف دا ہاؤس۔ تینوں بلوں کے اوپر صدر مملکت کی جانب سے اعتراضات بھی لگا کر بھیجے گئے تھے، اور وہ اعتراضات جو ہے اس کا مطلب آپ سے بہتر کون سمجھتا ہے کہ ان اعتراضات کو پہلے ایڈریس کرنا ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ بل پاس ہونے۔ نہ کوئی بحث ہوئی، نہ کوئی مباحثہ ہوا، نہ کوئی بات ہوئی، لیکن وہ بل پاس ہو گئے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں اس طرح کی قانون سازی پہلے ہی ہو رہی ہے، اوپر سے اگر اپوزیشن بھی اپنا رول پراپرلی پلے نہیں کر رہی تو پھر یہ معاملات اور زیادہ خرابی کی طرف نہیں جائیں گے پارلیمان کے اندر؟ نہیں، اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ صدر صاحب جو کہ اتحادی ہیں اس حکومت کے، جن کی پارٹی کے ووٹوں سے یہ حکومت کھڑی ہوئی تھی، بہت سی جگہوں پہ 26ویں ترمیم میں ان کی ناجائز سپورٹ کی وجہ سے وہ ترمیمیں پاس ہوئی ہیں، کہانیاں کچھ سناتے رہے، ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے دے اینڈڈ اپ ووٹنگ فار دیم۔
تو ان کی اپنی پارٹی کی وہاں پہ موجودگی ہے. سب سے پہلے تو ان کو احتجاج کرنا چاہیے, ان کی اپنی پارٹی کو, کہ اگر صدر نے یہ اعتراضات لگائے ہیں تو پیپلز پارٹی نے کیسے یہ برداشت کر لیا. ہم تو زیادتیاں برداشت کر رہے ہیں نا جی, ہم تو اس کو فیس کر رہے ہیں. جی وی آر سپوز ٹو ڈو دیٹ ان اے کنٹری لائک پاکستان, کہ جی تسی اپوزیشن اٹھاؤ گے ڈنڈے پینے ہی پینے نے, ٹھیک ہے, تو ہم ذہنی طور پہ تیار ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو ان کے اتحادی ہے, یہ کس خوشی کے اندر خاموش تھے, انہوں نے اپنے صدر کے پلے کیا چھوڑا. واک آؤٹ کر جاتے جی, کھڑے ہو جاتے اسپیکر کے سامنے جا کے. اچھا, اب 8 فروری قریب ہے, واک آؤٹ کی بات آپ ایوان سے تو کر رہے ہیں, لیکن اس وقت جو سڑکوں پہ آنے کی بات جو ہے وہ تحریک انصاف کر رہی ہے. اب ایک طرف جو ہے وہ مینڈیٹ دیا گیا ہے اچکزئی صاحب کو کہ وہ مذاکرات کے معاملے کو آگے بڑھائیں گے. ظاہر ہے علامہ ناصر راجہ صاحب جو ہے وہ تحریک تحفظ آئین پاکستان کے یہ 2 سرکردہ رہنما ہیں جنہوں نے پی ٹی آئی کے بہاف کے اوپر مذاکرات کو آگے بڑھانا, اس کے اوپر بہت بحث ہو گئی ہے. اب مذاکرات چاہتی ہے پی ٹی آئی یا پھر احتجاج چاہتی ہے؟ پی ٹی آئی کے ذمہ عمران خان نے اسٹریٹ موومنٹ لگائی تھی, جس کا انچارج سہیل آفریدی صاحب کو بنایا. راجہ صاحب اور ہمارے چاروں پروونشل پریزیڈنٹس دے آر پلاننگ آن اٹ. براڈر پیرامیٹرز ٹی ٹی اے پی کی, اے پی سی کے اندر اعلامیہ جو آیا تھا اس میں انہوں نے بتا دیے ہیں, اباؤٹ شٹر ڈاؤن اینڈ پیا جام. اس کے لیے دل ٹاک ٹو دی کنسرنڈ آرگنائزیشنز جو ہوتی ہیں, جیسے انجمن تاجران یا چیمبر آف کامرس, اس طرح کے لوگ. اچھا, اور وہ اسٹریٹ موومنٹ ان کی ذمہ خان نے لگائی 4 تاریخ کی اپنے ٹویٹ میں, اور مذاکرات جو ہیں ان کے ذمہ لگائے. تو وہ تو دنیا میں دونوں چیزیں اکٹھی کرتی ہیں. یعنی یہ تو پھر شیخ صاحب اب گڈ کاپ بیڈ کاپ والی بات ہو گئی نا, کہ مطلب ہم ادھر احتجاج کی بات کرتے رہیں گے, آپ مذاکرات کی بات کرتے رہیں گے, اور حکومت کو آپ نے جو کنفیوژن میں رکھنا ہے. آپ سمجھدار ہیں, آپ مجھے یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر کہتے ہیں کہ جی جو اعلامیہ میں انہوں نے مذاکرات کی بات کی, ہم اس کو ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, پرائم منسٹر بیان دیا. اس کے جواب میں ٹی ٹی اے پی نے پھر ایک جناب اعلامیہ کٹ مارا, ٹھیک ہے جی ہم بھی اس کو ویلکم کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. اچھا, ساتھ ہی وہیں انہی 1-2 راتوں کے اندر عمران خان کی بہنیں ملنے جاتی ہیں تو واٹر کینن سے کیمیکل والا پانی ان کے اوپر پھینکا جاتا ہے. ٹھیک ہے. مطلب تسی یہ دیکھو نا, اگر وہ مذاکرات کو کی جو ٹی ٹی اے پی کی بات ہے اس کو ویلکم کرتے ہوئے وہاں پہ ریسٹرین شو نہیں کر رہے, تو کیا دنیا کی ساری سختیاں صرف تحریک انصاف کے اوپر ہے کہ پہلے تساں اسی ہاتھ بن کے کھڑے ہو جائیے تو پھر اس کے بعد تسی اپنا کام ٹورو گے؟ اس طرح ہوتا ہے. تسی چاہ رہے کہ تسی سڑک تے آ جاتے ہو اپنا کام ٹور لین؟ نہیں, اسی چاہ رہے ہیں کہ جہاں جو کام ہے وہ اپنا کام کرے. اچکزئی صاحب اپنا جو خان صاحب نے ان کو آتھرائز کیا ہے, جو مینڈیٹ ان کو دیا ہے, وہ اپنا کام کریں. جو اچھا شیخ صاحب, تھوڑا میری سمجھ کے لیے اور ناظرین کے لیے بھی یہ بتائیے گا, ظاہر ہے ایک بہت بڑی فالوئنگ ہے پی ٹی آئی کی اس وقت بھی جو ہے وہ لوگ انڈرسٹینڈ کرنے کی, کیونکہ سبھی کنفیوز ہیں اس وقت کہ آخر ہو کیا رہا ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا تحریک تحفظ آئین پاکستان کی جو مرکزی قیادت ہے ان کی اور تحریک انصاف کی اس معاملے کے اوپر باضابطہ طور پر کوارڈینیشن ہوتی ہے؟ کس معاملے پہ جی؟ یہ مذاکرات کے معاملے کے اوپر کیا آئندہ کا لاہ عمل ہوگا؟ ظاہر ہے وہ آپ لوگوں کو ریپرزینٹ کر رہے ہیں. راجہ صاحب, سلمان اکبر راجہ صاحب سے ان کی ریگولر اس پہ ڈسکشن ہوتی ہے, پلس ہماری اپنی نمائندگی موجود ہے. اسد کیسر از پارٹ آف دیٹ, سیکرٹری جنرل ہے ٹی ٹی اے پی کے. ٹھیک ہے, تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کے اوپر نہ ہوتی ہو؟ اسد کیسر صاحب اور راجہ صاحب آر ان ٹچ. تو ابھی تک دیکھیں نا کئی مہینوں سے شیخ صاحب, ابھی تک کئی مہینوں سے جب بھی ہم آپ اکٹھے ہوتے ہیں ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں, آپ یہی جواب اس سے ملتا جلتا ہوتا ہے, کوئی نئی سچویشن نہیں ہوتی ہے. لیکن کیا اب اس پوائنٹ پہ جب ہم بات کر رہے ہیں تو کیا کوئی مذاکرات کے حوالے سے پیش رفت ہوئی ہے آپ لوگوں کی طرف سے, پی ٹی آئی کی جانب سے, تحریک تحفظ آئین پاکستان کے پاس مینڈیٹ ہے ان کی جانب سے, یا پھر جو ہے وہ حکومت کی جانب سے؟ ابھی تک کوئی پیش رفت زیرو پیش کوئی. آخری خبریں یہی تھیں کہ وزیر آخری خبریں یہی تھیں جو تسی بھی سنیا نے, میں بھی سنیا نے, وہ جی ہم ویلکم کرتے ہیں. آگے سے ٹی ٹی اے پی نے کہا جی ہم بھی رول آف لا کے لیے, آئین کی بحالی, عدلیہ کی آزادی, ہیومن رائٹس اینڈ ڈیموکریسی کے لیے ہم بھی اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. بس آخری خبر آتا ہے, وہ کہتے ہیں آخری خبروں تک, آخری خبروں تک کوئی بیک ڈور مذاکرات جو ہے وہ نہیں ہو رہا ہے, کوئی بیک ڈور بات چیت نہیں ہو رہا جی. اور اب پاکستان تحریک انصاف کی قیادت یہ سمجھتی ہے کہ ہم وی آر ناٹ گوئنگ ٹو بی فوڈ لائک دس, کہ جو اتنے گل چل پئی ہے تو اسی اپنا یہ ڈیلے کر دیں گے یا وہ کر دیں گے. وہ جو قیادت ہے تحریک انصاف کی, وہ اپنا جو سہیل آفریدی صاحب ہے اور جو باقی چاروں سے دور ہے صوبوں کے, وہ اپنا کام کر رہے ہیں جی.
لیکن دیکھیں نا مذاکرات، اب وہی جو بات آپ نے کہی کہ ٹی وی پہ تو نہیں ہونے نا، ادھر سے ایک بیان آ گیا وہ میڈیا کے لیے تھا اور پھر وہ میڈیا کے ذریعے عوام تک پہنچا، ادھر سے آپ لوگ بھی ایک بیان دے دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے مذاکرات کے لیے جب پیش رفت کریں گے تو ہم ساتھ ہیں، دونوں طرف سے یہ بیانات ہو رہے ہیں، تو مذاکرات کدھر ہونے نے، ٹی وی تھے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی اپنی ذاتی رائے مذاکرات کیا میں ہے، آپ کو کیونکہ آپ خود ایک بہت بتاؤں سینئر پولیٹیشین ہیں، کیسے بڑھے گی یہ معاملات؟ میری ذاتی رائے یہ ہے کہ عمران خان صاحب کو ان کو ناحق کیسز میں رہا کر دینا چاہیے، ان کو فریش الیکشن کرا دینے چاہیے اچھا، اور بیچ میں مداخلت نہیں ہونی چاہیے، اور اس کے بعد عوام جس کو ووٹ دے اس کو اس ملک کو سنبھالنا چاہیے، اور اس سے اس ملک کے کرائسس میں کمی ہوگی، یہ ہونا چاہیے۔ تو یہ تو ابھی 3 کیونکہ سال بعد ہی یہ ہوتا اس دکھائی طریقے دے رہا سے ہے نا، ابھی فوری طور پہ کیا حل ہے شیخ صاحب؟ فوری طور تے بھی اگر تسی حل کو کرنا چاہتے ہو تو وہ واسطے بھی تسی عمران خان کو رہا تو کرو نا۔ جی ٹھیک ہے، دیکھیں میری بات سنیں، یہ جب عمران خان صاحب کی ملاقاتیں، میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، کھلی تھی نا یہ، جی تو ہم لوگ جو ہے 6 بندے جاتے تھے، 7واں 8واں بندہ کوئی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، خان صاحب سے ملتے تھے، ایک دن وکیل جاتے تھے، ایک دن رفقا جاتے تھے، پھر فیملی بشرا بی بی صاحبہ کی اور عمران خان صاحب کی جاتے ملا، کوئی بلڈ اپ نہیں تھا وہاں، ٹھیک ہے، رہائی کی بات ہوتی تھی، یعنی آپ نے وہ رسپیکٹ کی، آپ نے مائنس عمران خان کی بات ہو رہی تھی اور یہ کہا جا رہا تھا، آپ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب باہر نکلیں گے تو پھر آگے بات بڑھے گی، ورنہ اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوگی؟ دیکھیے خان کو آپ باہر نہیں نکالیں گے تو پی ٹی آئی کس حساب سے کسی چیز کا حصہ بنے گی؟ مجھے آپ بتائیں، پی ٹی آئی کا اس وقت مین ایجنڈا کیا ہے؟ جی عمران خان کی رہائی ہے، ٹھیک تسی ہے، اگر ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ، ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ پی ٹی آئی ਦੇ ਵਰਕਰ ਨੂੰ پی ٹی آئی ਦੀ قیادت ਕੀ ਜਵਾਬ ਦੇਗੀ؟ ابھی صحیح، ایٹ لیسٹ دے آر فائٹنگ، دے آر اسٹینڈنگ، دے آر پروٹیسٹنگ، دے آر آسکنگ فار دا رائٹ ٹو میٹ اینڈ فار ہز ریلیز، یہ سب باتیں ہو رہی ہیں نا، ہوں، دیکھیں نا اچھا کہ جی شیخ صاحب، آج جو ہے وہ ایک نئی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ گزشتہ روز سامنے آئی، ایمان مزاری صاحبہ اور ہادی صاحب کو جو ہے وہ گرفتار کر لیا ہے، 2 وکلا ہیں، آپ کو اس سارے معاملے کا پتہ ہی ہے، تو ان کی گرفتاری کے اوپر بھی بہت آوازیں اٹھ رہی ہیں، پی ٹی آئی کے اندر سے بھی کچھ آوازیں اٹھی ہیں، لیکن یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی جو ہے وہ 2 الگ دھڑے ہیں، کہ ظاہر ہے ایک طرف کہا جا رہا ہے کہ ان کے اوپر قانون کے مطابق کارروائی کی گئی ہے، آج بھی سنا دی گئی ہے، تو کیا کہیں گے ان کی سزا کے حوالے سے اور دیگر جو معاملات ہیں ان کے؟ دیکھیں یہ جو کچھ مجھے میڈیا سے پتہ چلا ہے جی اور آپ لوگوں کے تھرو ہی پتہ چلا ہے، اور جس طریقے سے ان کو گرفتار کرنے کے لیے کوشش کی گئی ہے، the way she was arrested، میں بالکل ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں کسی عورت کے ساتھ یا کسی مرد کے ساتھ یہ نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، کسی کے ساتھ ناحق نہیں ہونا چاہیے، صرف ایک ہی ایمان مزاری صاحب ہی نہیں، کسی بھی خاتون وکیل کو، کسی بھی خاتون کو، کسی خاتون سیاسی ورکر کو، کسی شعبے سے تعلق رکھنے والی کو، صحافی خاتون بھی ہو، اس کو بھی اس طریقے سے وہ کرنا مناسب نہیں ہے، تو لیکن ہم تو اس میں بالکل ایک پوائنٹ یہ بھی ہے نا کہ دیکھیں قانون تو موجود ہے نا، تو کیا آپ کو لگتا ہے، کیا ہم اس کی پذیرائی کر سکتے ہیں اس بات کی کہ ٹھیک ہے دیکھیں اگر یہ کوئی تو صحافی ہے یا کوئی جو ہے وہ وکیل ہے یا کوئی سیاستدان ہے تو وہ قانون کا پابند نہیں ہے؟ نہ قانون سے اوپر کوئی بھی نہیں ہے، قانون سے بالا کوئی بھی نہیں ہے، قانون سے بالا تر کوئی نہیں ہے، اگر کوئی صحافی ہے، اگر کوئی سیاستدان ہے، اگر کوئی سرکاری ملازم ہے، اگر کوئی وکیل ہے، کیوں قانون سے بالا تر ہے؟ ٹھیک ہے، کوئی بھی قانون سے بالا تر نہیں، اگر کسی نے غلط کیا ہے اور حق آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے پاس ثبوت ہے، جینوئنلی یو کین ثابت کر سکتے ہیں، تو ہونی چاہیے تھی سزا، مگر جب ناحق سزائیں دی جاتی ہیں تو ایک ریئیکشن سوسائٹی کے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اچھا اب اس میں ایک اور چیز بھی ہے، میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں، جب آپ پہ جب لوگوں پہ ظلم ہونا تو آپ کو بولنا چاہیے، جی جب آپ نہیں بولتے ہیں نا تو پھر آپ کی باری بڑی جلدی لگ جاتی ہے۔ ٹھیک، جس وقت 9 مئی میں ہمارے ہزاروں لوگ اٹھائے گئے تھے، ناحق اٹھائے گئے تھے، ان کے گھروں میں چھاپے پڑے تھے، لوگوں کی عورتیں تھے، لوگوں کے بچے، تو اس وقت کاش ایمان مزاری صاحبہ ہماری بہن، اللہ ان کے لیے آسانیاں کرے، جی انہوں نے اس وقت آواز اٹھائی ہوتی۔ تحریک انصاف والے تو پھر بڑے عظیم لوگ ہیں کہ آپ لوگ عمران خان صاحب کے خلاف گفتگو بھی کرتے رہے ہیں ایوری ناؤ اینڈ دین، خصوصاً جب کرائسس میں تھے، صرف ٹی ٹی اے پی کے اے پی سی میں بیٹھنے سے تو پچھلی وہ نہیں ہو جاتی نا، ٹھیک ہے، آپ وہ بھی کرتے رہے، مگر آپ دیکھیں کہ سب سے زیادہ احتجاجی گفتگو وہ ٹی ٹی اے پی کے راجہ ناصر صاحب وہاں جا کے بیٹھے ان کے پاس،
اور ہمارے لوگ ان کو عدالت میں ملتے رہے. بہت بہت شکریہ شیخ وقاص اکرم صاحب. ناظرین، کراچی گل پلازا میں لگنے والی آگ کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM کے درمیان اختلافات اب کچھ شدت اختیار کرتے جا رہے ہیں. انتہائی افسوسناک سانحے پر دونوں اطراف سے الزام تراشیوں کا سلسلہ جاری ہے. MQM کے رہنما مصطفیٰ کمال نے سانحہ گل پلازا کے بعد کراچی کو وفاق کا حصہ بنانے اور 18ویں ترمیم کے خاتمے کا مطالبہ کیا، تو آج فاروق ستار نے بھی سندھ حکومت کو آڑے ہاتھوں لیا. ان کا کیا کہنا تھا، ملاحظہ فرمائیں. 17-18 سالوں سے جو بدترین اور کرپٹ ترین حکمرانی تم نے کی ہوئی ہے، اور اس کا جواب دینے کی بجائے تم اس پلاٹ کی زمین کی تاریخ کا ایک قضیہ لے کر بیٹھ گئے. لیکن تمہارے کتنے فائر ٹینڈرز صحیح ہیں، کتنے خراب ہے، اس کا سوال پوچھا گیا. جو خراب ہے وہ کب سے ہیں، اس کا سوال پوچھا گیا. MQM کی جانب سے لگائے گئے الزامات کے جواب میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کہتے ہیں کہ فاروق ستار جتنی مرضی فصیح و بلیغ اردو بول لیں، حقیقت کو نہیں چھپا سکتے. بطور میئر کراچی گل پلازا کی لیز میں فاروق ستار اور جماعت اسلامی کے ناظمین کا ہاتھ تھا. یہ سارے کام 18ویں ترمیم سے پہلے ہوئے تھے. اب ناظرین، ایک طرف تو ایک سانحے پر سیاست کی جا رہی ہے، تو دوسری جانب وفاق میں اتحادی جماعتوں کے درمیان 18ویں ترمیم اور NFC کے معاملے پر بھی اختلافات جنم لے رہے ہیں. ایسے میں 28ویں آئینی ترمیم کی بازگشت بھی جاری ہے. اس سب کے دوران گزشتہ روز پارلیمنٹ نے کچھ ایسے قوانین منظور کیے ہیں جن پر صدر کی جانب سے اعتراضات لگائے گئے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا حکومت نے صدر کے لگائے گئے اعتراضات کو دور یہ بلز منظوری کے لیے پیش کیے یا کوئی کوتاہی برتی گئی ہے؟ ان تمام تر معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شازیہ مری صاحبہ. السلام علیکم شازیہ مری صاحبہ. وعلیکم السلام نیّر. شازیہ صاحبہ، ویلکم کہوں گی آپ کو اپنے شو میں. یہ بتائیے گا کہ یہ جو اس وقت مجموعی طور پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک ایشو، ایک سانحہ ہے، اس کے اوپر بیان بازی کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے، سیاست شروع ہو جاتی ہے، اور جس قسم کی گفتگو کی جا رہی ہے کہ جی قبضہ ہے اور وفاق کے حوالے کر دیا جائے سندھ کو، تو اس ساری گفتگو کو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ بہت شکریہ. پہلے تو نیّر، آپ نے مجھے اپنے پروگرام میں شامل کیا. آپ نے جو باتیں کی ہیں اپنے اس ٹاپک کو جب انٹروڈیوس کرایا، تو آپ نے جو باتیں کی میں بالکل سمجھتی ہوں کہ اس طرح کی کا انوائرمنٹ نہیں ہونا چاہیے تھا. سب سے پہلے تو گل پلازا کو جو سانحہ ہے، جو بڑا تکلیف دہ حادثہ ہے، واقعہ ہے، اس پر ہم جتنے بھی افسوس کا اظہار کریں، جتنے بھی دکھ کا اظہار کریں، وہ کم ہوگا. اور آپ اگر یہ تمام جو پچھلے دن سیٹرڈے لاسٹ جو ہوا ہے، اب سے اس وقت سے لے کے اب تک دیکھیں، تو پاکستان پیپلز پارٹی اور پاکستان پیپلز پارٹی کی جو حکومت ہے سندھ میں، ان کی طرف سے کوئی ایسا سنگین بیان یا کوئی ایسی بٹرنس کسی پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے نہیں کہا گیا، کی گئی، بلکہ ہماری پوری کوشش یہی رہی ہے بطور پارٹی اور ایک صوبائی حکومت کے کہ اپنی جو ذمہ داری بنتی ہے حکومت کی وہ نبھائے. اور پیپلز پارٹی نے بار بار یہ کوشش کی کہ جو اپنے کارکنان ہیں، جو وہاں کے لوگ ہیں مقامی، ان کے ساتھ انگیج کریں اور جتنا ہو سکے ریسکیو کے عمل میں آسانی پیدا کریں. تو اگر ایک واقعہ، ایک سانحہ پیش آتا ہے اور اس نوعیت کا، ایسی آگ جو کئی لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم نے تو ایسی آگ کبھی دیکھی نہیں، تو اس پر پہلے ہم دیکھیں کہ فائر فائٹنگ کیسے ہو، ریسکیو کا عمل جو ہے آگے لے کر جانا ہے. لیکن یہاں کوئی موصوف کوئی بیان دے رہا ہے تو کوئی اور بیان دے رہا ہے. اور حتیٰ کہ جو وفاق کے اندر وفاقی وزیر ہیں نون لیگ سے جن کا تعلق ہے، وہ شروع ہو گئے 18ویں ترمیم اور کریکولم پر بات کرنا. تو دیکھیں، یہ آپ کسی اور دن اپنی سیاست چمکا لیں، کسی اور دن اپنا چورن بیچ لیں، لیکن یہاں جہاں لوگوں کی اتنی بڑی ایک ٹریجڈی ہوئی ہے، اس کے اوپر میں آپ کے توسط سے بھی کہوں گی یہ مناسب نہیں تھا. گزشتہ روز آپ کے ساتھ جب گفتگو ہو رہی تھی تو آپ نے اس وقت یہ بات بھی رکھی تھی کہ اس کے اندر کوئی تخریب کاری کا عنصر بھی جو ہے، اس کے بھی شکوک و شبہات موجود ہیں، تو اس کے اوپر جو کوئی انویسٹیگیشن ہے وہ بھی کی جا رہی ہے. اور ساتھ میں یہ بھی بتائیے گا کہ اس وقت تازہ ترین جو وہاں پر صورتحال ہے، کیونکہ ظاہر ہے آپ مرکزی ترجمان ہیں، آپ کے علم میں ہوں گی ساری سچویشن، وہاں پر ابھی بھی کوئی 10 سے 11 افراد کے مسنگ ہونے کی بتائی جا رہی ہے بات، اور 7 روز گزرنے کے بعد یہ کہا جا رہا تھا کہ اب جو وہاں پہ جو کلیئرنس کا آپریشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، جو سرچ اینڈ ریسکیو کا آپریشن ہے آج.
बहुत ही संगीन सिचुएशन है। मैंने जब ये बात की थी तो इसलिए भी क्योंकि बार बार इस तरह के, जैसे आपने भी अभी कहा कि फसी और बलीग उर्दू बोलकर आप जो बातें कहना चाह रहे हैं, जिस एजेंडा पर बात करना चाह रहे हैं, वो भी हमें समझ में आ रहा है। और आपने नाम लिए दो अशखास के। एक साहब ने तो कराची को वफाक के कंट्रोल में, मतलब वो जो कब्जा माफिया जहन है ना, वो उसी तरीके से चलता है। मतलब एक गैर आईनी मुतालबा करके आप समझते हैं आपको शाबाशी मिलेगी, आपको अप्रिसिएशन मिलेगी? नहीं, आपको जवाब मिलेगा। जी। आपको सिर्फ पीपल्स पार्टी का जवाब नहीं मिलेगा, आपको पाकिस्तानियों का जवाब मिलेगा कि आप हर किस्म का एडवेंचर नहीं कर सकते। पाकिस्तान में आइन है, पाकिस्तान में कानून है। हाँ, अगर कोई आपको लग रहा है कि कहीं कमी पेशी है तो अपना इनपुट दीजिए। आपका ये इनपुट मुनासिब नहीं है कि आप कराची को कहें कि जी वफाक आके इस पे कब्जा कर ले। मतलब एक आपने बनाना रिपब्लिक समझा हुआ है पाकिस्तान को, एक अरसे से आपने समझा हुआ है, और जिस जमात से आपका ताल्लुक है आपने उसी जमात के लीडर पर और कई उनमें शामिल लोगों के ऊपर बड़ी संगीन चार्जशीट दी है, वो भी हमें पता है। और किसी वक्त आपके प्रोग्राम में आपके पास इतना टाइम हो तो वो सारी चार्जशीट दिखाइएगा। और जो दूसरे मौसूफ का आपने नाम लिया, इन पर भी चार्जशीट इन्होंने लगाई है, जो कि मेयर रह चुके हैं कराची शहर के। अब उनके हवाले से दस्तावेज सामने आ गए हैं, सबके हवाले से आ गए हैं, सिर्फ इनके हवाले से नहीं, कि किस वक्त किसने इस बिल्डिंग को गलत तरीके से रेगुलराइज किया। कोई छानबीन नहीं की, कोई इंस्पेक्शन नहीं की। अब जब आपके नाम आने लगे हैं, वो भी आप सजा और जजा का निज़ाम नहीं है ना शाजिया साहिबा। शायद एक वजह ये भी हो कि वो भी उनके अदवार में भी जो सब कुछ हुआ उसके ऊपर कोई सजा और जजा नहीं थी। अभी भी जो अभी ये देखो ना, आग लगना तो एक हादसा है, एक सानिया है। आज कराची में लगी, आज लाहौर में भी एक जगह के ऊपर एक होटल के अंदर आग लगी है। मैं उनको कतन इल्जाम नहीं दे रही, मगर मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि जब 35 बरस पीपल्स पार्टी के अलावा दीगर जमातों ने इसी कराची को संभाला और इस पर अपनी हुक्मरानी का दावा किया और बड़ा धड़ल्ले से वो दावा किया, तो आपसे भी हिसाब बनता है। हमसे तो बनता ही है, हमसे तो बनता ही, मगर हम इस गेम में पढ़ना ही नहीं चाहते। हम पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग इतने बड़े इंसानी ट्रेजेडी पर हम करना ही नहीं चाहते। बहुत दिन पड़े हमारे पास और भी जिंदगी में और इस साल में जब हम ये बातें कर सकेंगे, लेकिन बड़ा नामुनासिब था ये बातें करना, ये बयानबाजी करना। 18वीं तरमीम जो कि पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए एक बहुत अहम अचीवमेंट है, जो कि एक बड़ा पुराना मुतालबा था तमाम सूबों का। शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो ने जब पहली मर्तबा मुतफ़िका आइन पाकिस्तान को दिया, उस वक्त से लेकर और 2010 तक के मुतालबा चल रहा था। अच्छा शाजिया साहिबा, थोड़ा सा मेरा सवाल ले लीजिएगा। पॉलिटिकल रेकन्सिलिएशन के जरिए 9 माह की डिबेट हुई, डिस्कशन हुई पार्लियामेंट के अंदर। हम तो मतलब हैरान है कि इतनी बड़ी डिबेट को आप क्रेडिट नहीं देते, इतनी बड़ी डिस्कशन को आप क्रेडिट नहीं देते। जो इख्तियारात सूबों को मुंतकिल हुए हैं, आवाम को मुंतकिल हुए हैं, उसको अंडरस्टैंडिंग थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जिस वक्त ये जो है वो वापस लिया गया था, गुज़श्ता जब 27वीं आईनी तरमीम के से पहले जो गुफ्तगू हो रही थी सारी, तो ये वापस ले लिया गया था कि और इसके ऊपर इल्जाम ये आयद किया गया था कि ये तो अंडरस्टैंडिंग है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ कि अभी वक्ती तौर पे वापस ले लें, अगली दफा ले आएंगे। नहीं, ये वापस इसलिए लिया गया था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बड़ा कैटेगोरिकली क्लियरली ये बता दिया था कि 18वीं तरमीम के अंदर जो सूबों का शेयर है उसको कम करने पर हम बिल्कुल आमादा नहीं है, ना सपोर्ट करेंगे। और दूसरी बात, जो सब्जेक्ट्स वापस लेने की बात की थी उस पर भी हम कन्विंस नहीं थे। मतलब ये कह देना कि जी काम नहीं हो रहा, तो 18वीं तरमीम से पहले जो प्रॉब्लम्स पाकिस्तान को थे, बशमूल इस बिल्डिंग के हालात भी 18वीं तरमीम से पहले के है ना। तो 18वीं तरमीम ने ना इस मामले को खराब किया है, ना पाकिस्तान के किसी और मामले को खराब किया है। 18वीं तरमीम लेकिन हुकूमती वज़रा फ्लोर ऑफ द हाउस शाजिया जी ये कह रहे हैं कि अब जो है ये 27वीं आईनी तरमीम आनी है, उसके अंदर ये मामलात एड्रेस होने हैं बल्दियात वाले। कोई ये ना समझे कि ये मामलात खत्म हो गए हैं। तो क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसके ऊपर आवाज उठाएगी? 3 बिल पास हुए हैं, उस पे तो आप लोगों की आवाज ही नहीं हमने सुनी उस तरह से। किसके? ये जो 3 बिल कल पार्लियामान में पास हुए आधे घंटे के ऊपर सदर साहब के इतराज़ात के बावजूद। मैं इस पे भी आ जाती हूँ और फिर मैं बल्दियात का बता दूं कि 18वीं तरमीम और बल्दियात एक अलग चीज है। 18वीं तरमीम तो जो तमाम तर इख्तियारात थे उसके अंदर आर्टिकल 140A है, वो भी थर्ड टियर ऑफ गवर्नेंस के हवाले से बड़ा क्लियर है। कोई ये अभाम पैदा करना, गलत तासुर देना कि लोकल गवर्नमेंट इज नॉट टच्ड इन द आइन इन कॉन्स्टिट्यूशन, दिस इज टोटली रॉन्ग। और यही वजह है कि हर
صوبہ اپنا لا بناتا ہے, اپنے گراؤنڈ ریالٹیز پر بناتا ہے. سندھ نے اپنا لا بنایا. سندھ وہ واحد صوبہ ہے جہاں پر گورنمنٹ نظام بھی ہے, قانون بھی ہے, ان کے نمائندے بھی ہیں اور کام بھی کر رہے ہیں. آپ ان کے کام سے مطمئن نہیں ہوں گے وہ ایک اور بات ہے, مگر آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ لوکل گورنمنٹ سندھ میں نہیں. جہاں پہ نہیں ہے اس کی بات کریں. آپ جہاں سے بیٹھ کر یہ پروگرام کر رہی ہیں وہاں پر بھی نہیں ہے. نہیں ہے, بالکل نہیں ہے. شیخ وقاص اکرم صاحب سے بھی بات کر رہے تھے تو وہ بھی یہی کہہ رہے تھے کہ پیپلز پارٹی کو بولنا چاہیے تھا. وہ الائز ہیں کہ صدر صاحب نے واضح طور پر تینوں بلز کے اوپر اعتراضات لگائے اور بڑے جینون اعتراضات تھے ان کے, لیکن ان اعتراضات کو ایڈریس کیے بغیر کیسے بل پاس ہو گئے؟ آپ لوگوں کی طرف سے اس پر آواز اٹھانی چاہیے تھی. صدر صاحب نے یہ پیسج جب بلز کا ہوا تو صدر صاحب کے پاس جب اسینٹ کے لیے گیا تو صدر صاحب نے اپنا جو لیگل ان کی ٹیم ہے ان کے طرف سے اعتراضات سامنے آئے. صدر صاحب نے ان اعتراضات کو واپس بھیجا اور اس کے بعد میں ایک بل کا حوالہ دے دیتی ہوں اور سارے باقی مجھے ورڈ ٹو ورڈ چیزیں ابھی یاد نہیں, لیکن جو ایک بل کے اندر بالخصوص جو دانش سکولز کے حوالے سے تھا اس پر صدر صاحب کا یہ بڑا ویلڈ اعتراض تھا کہ ایجوکیشن کیونکہ ڈیوالو سبجیکٹ ہے وہ صوبوں کے پاس ہے, اسی لیے آپ اس کے اوپر اس طرح کی قانون سازی نہیں کر سکتے. دس ول بی وائلیشن آف دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان. اور بڑا ویلڈ اعتراض تھا اور اس کو پھر نون لیگ نے ایڈریس کیا, پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی بات کی اور سندھ حکومت, کیونکہ یہ سندھ میں بنانے کی بات کر رہے تھے تو سندھ حکومت کو آن بورڈ لیا اور اس کے بعد انہوں نے ترامیم جو ہے وہ پیش کی. ان ترامیم کو انکارپوریٹ کرنے کے بعد وہ بل پاس ہوا جوائنٹ سٹنگ سے. سو یس, نون لیگ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جو آئین اور قانون کے خلاف ہے, اور اگر ایسا ہوگا تو پھر صدر صاحب کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ اپنا اوپینین دے کر وہ بل واپس کریں. مختصراً مجھے بتائیے گا شازیہ صاحبہ کہ غزہ جو پیس ایکارڈ ہے اس کے اوپر پیپلز پارٹی کی جانب سے کوئی آفیشیل جو ہے وہ اسٹیٹمنٹ اس طرح سے دیکھنے میں نہیں آئی ہے, تو پیپلز پارٹی کیسے دیکھتی ہے اس غزہ ایکارڈ کو؟ کیا یہ درست ہو رہا ہے یا پھر ایوان کے اندر بحث ہو جاتی تو بہتر ہو جاتا, جو کہ اپوزیشن کا اعتراض ہے؟ کیسے دیکھتی ہیں آپ اس کو؟ دیکھیں اس وقت تک تو کوئی سرسری انفارمیشن ہمارے پاس آئی ہے. اب سرسری انفارمیشن پر تو پاکستان پیپلز پارٹی جیسی جماعت بیٹھ کر اپنی میٹنگز کر کے اور کوئی لائے عمل نہیں بنا سکتی. یہی تو سوال ہے کہ سارے دستخط ہو گئے اور پیپلز پارٹی کو سرسری نیریٹو نہیں دے سکتے. جی, نیریٹو ہم نہیں دے سکتے. ہم امید کرتے ہیں کہ حکومت پاکستان اور بالخصوص نون لیگ کی جو حکومت میں لوگ ہیں وہ پاکستان کے موقف کو سامنے رکھیں گے, اور ہمارا موقف غزہ کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے, فلسطینیوں کے حوالے سے بڑا کلیئر ہے. ہمارے جو فلسطینی بھائی بہن بزرگ بچے اور خواتین اس وقت جو شدید دہشت گردی کا شکار ہیں اور جس طریقے سے ان کے اوپر مظالم ڈھائے جا رہے ہیں اور جو ان کا آج حال ہے, میں سمجھتی ہوں کہ یہ ہر انسانی درد رکھنے والے کو سمجھنا ہے, یہ ہیومن رائٹس کا ایشو ہے. تو ہم امید یہی کرتے ہیں کہ پاکستان نے اگر اس پر کوئی آفیشیل سٹینڈز لیا ہے تو وہ تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر لیا ہوگا. یہ پاکستانیوں کا ایک بہت بڑا کمیٹڈ کاز ہے. ہاں, اب اس کے اندر جو خد و خال ہے جب وہ ہمارے سامنے آئیں گے تو پھر یقیناً ہم آپ کے ساتھ ایک پارٹی پوزیشن شیئر کریں گے, لیکن ہماری پارٹی پوزیشن فلسطینیوں کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. شازیہ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں, آپ نے اپنا دیا. شازیہ مری صاحبہ کیٹیگوریکلی اس بات پہ کہہ رہی ہیں کہ ابھی تک جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کچھ سرسری سی انفارمیشن ہے غزہ پیس ایکارڈ کے حوالے سے بھی, اور جب کوئی ڈیٹیل انفارمیشن آئے گی تو اس کے اوپر بات کریں گی. تو اس وقت مجموعی صورتحال ہم نے پیپلز پارٹی کے موقف آپ کے سامنے رکھا ہے کہ پیپلز پارٹی کیسے دیکھ رہی ہے, اور جو ایک ایم کیو ایم پیپلز پارٹی اور حکومت کے درمیان اس وقت ایک گل پلازا ساننے کے بعد ایک نئی جو ہے وہ بحث چھڑ گئی ہے اور اس کے اندر 18ویں اور 28ویں ترمیم بھی آ گئی ہے. تو اس حوالے سے ہم ایم کیو ایم کیا سوچ رہی ہے, کیوں انہیں یہ بات کرنی پڑی کہ قبضہ کون کر رہا ہے, کس نے کیا ہے, وفاق کو کیوں کنٹرول لینا چاہیے کراچی کا, اس تمام معاملات کے اوپر بات کریں گے. سانحہ گل پلازا پر پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان الزام تراشی کا سلسلہ جو ہے وہ ابھی تک جاری ہے. بریک سے پہلے ہم نے اس معاملے پر پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف آپ کے سامنے رکھا تھا, اور اب ہم ایم کیو ایم کا موقف جانیں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار صاحب. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب, ہم نے دیکھا کہ ایک دم سے جو ہے وہ نئے سرے سے جو گل پلازا کے بعد ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشی کا سلسلہ ہے وہ ہمیں دکھائی دیا. تو اس کو سندھ گورنمنٹ کی جانب سے یہ کہا جا رہا ہے کہ لاشوں کے اوپر سیاست کر رہی ہے ایم کیو ایم, کیا کہیں گے اس کے اوپر؟ نیئر علی, میں یہ پیشکش کرتا ہوں کہ ہم
اگر سوال کریں جس کو آپ کہتے ہیں کہ یہ سیاست ہو رہی ہے، جی تو چلیں ہم اپنے آپ کو پہلے کی طرح تھوڑا دھیما کر لیتے ہیں، پہلے کی طرح تھوڑا سا آپ کے اس جو بے حسی ہے، جو ناانصافی ہے 18 سالوں سے، اس کو تھوڑی دیر کے لیے اور برداشت کر لیتے ہیں اور اپنے غم و غصے کو پی لیتے ہیں. لیکن جو سوشل میڈیا پر سوال ہو رہے ہیں، جی جو میڈیا کے اینکرز اپنے آزاد غیر جانبدار تجزیے و تبصروں میں سوال کر رہے ہیں، اور میڈیا سے تو یہ آواز اٹھی تھی کہ بھئی کامران ٹیسوری اگر آ سکتے ہیں، فوری آگ لگنے کے بعد نیوی کے کامکار کو فون کر کے ان سے ان کے باؤزر اور ان کے فائر ٹینڈرز منگا سکتے ہیں، تاکہ کم از کم ایک حصے کی آگ بجھی تو 25 لوگ زندہ وہاں سے باہر آ گئے. جو راستہ نہیں مل رہا تھا انہیں مل گیا. تو یہ تو میڈیا والے سوال کر رہے تھے نا اس رات. اگر آپ غور کریں، ہم لوگ تو نہیں آئے تھے، ہم نے تو پریس کانفرنس بھی نہیں کی تھی، ہم نے تو اسمبلی میں تقریر بھی نہیں کی تھی. تو چلے، میں تو کہہ رہا ہوں ہم ہٹ اس جاتے. وقت جو ہے وہ ان کی طرف تو یہی دیا گیا تھا نا ڈاکٹر صاحب کہ وہ ریسکیو کا عمل چل رہا تھا، تو ریسکیو زیادہ امپورٹنٹ تھا کہ وہاں پر جو ہے وہ یہ سارے پروٹوکولز لگ جاتے ہیں، سیکیورٹی کے معاملات ہوتے ہیں. نہ تو ہم نے کون سا جا کے ریسکیو کو ڈسٹرب کیا؟ کامران ٹیسوری گورنر سندھ نے بھی ان کی مدد ہی کی نا. وہ سب سے پہلے پہنچے، لوگوں کی ہمت بندائی. جن لوگوں کے پیارے اندر تھے اور وہ بیچارے باہر انتظار کرتے، وہ ان کی گاڑیاں اور ان کا پورا جو پروٹوکول جسے کہتے ہیں نا، وہ سڑک کے دوسری طرف کھڑا تھا. وہ پیدل وہاں گئے. یہ ڈرامے بازی ہے کہ آپ سارے جو وہاں جو کیمرے اور میڈیا موجود تھا ان سے پوچھ لیں کیا ان کے پروٹوکول کے رش کی وجہ سے کیا کسی کی آمد جاوت میں مسئلہ ہوا؟ بالکل نہیں ہوا، جھوٹ ہے، غلط بیانی. اچھا، پھر ریسکیو کا عمل آپ کر رہے تھے، کرتے، کون منع کر رہا ہے؟ لیکن میڈیا میں تو سوال ہے میئر کراچی کہاں ہے، وزیر اعلیٰ کہاں ہے، صوبائی حکومت کے وزراء کہاں ہے، ڈپٹی میئر کہاں ہے، جماعت اسلامی کے اپوزیشن لیڈر کہاں ہے؟ 20 گھنٹے کے بعد اگلے روز رات کو ان سب کی آمد شروع ہوئی. کراچی کا مقدمہ ہے، مجموعی طور پر سندھ کا مقدمہ ہے. وہ وہاں پر آپ ایک بڑی تعداد میں اپوزیشن جماعت ہیں وہاں پر. کراچی پہ آپ کی نے جو ہے وہ بڑا عرصہ جو ہے وہاں پر بہت زیادہ آپ نے حکومت بھی کی ہے، کام بھی کیے ہیں. تو یہ بتائیے گا کہ کراچی کا مقدمہ آپ نے کتنا لڑا ہے اپوزیشن کے اندر بیٹھ کر، اور اب جب کہ سانحہ ہو گیا ہے تو پھر تو سب ایک دوسرے کی بات کر رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے کیا یہ بلڈنگز جو ہیں وہ پہلے جو ہے وہ اس سے واقعات نہیں ہوتے اس طرح کے؟ ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں، تو آواز کیوں نہیں اٹھتی تھی پہلے؟ اچھا، یہ والی بات بھی آپ اکیلے مجھ سے یا میری پارٹی سے نہیں کہہ سکتے. جی اگر آپ کی کوریج بالکل پراپر ہو، ایک ایڈجسٹمنٹ موشن کو دیکھیں جو صوبائی اسمبلی میں علی خورشیدی لیڈر اپوزیشن اور میرے ساتھیوں نے ڈالی ہے، جتنی قرارداد پر ڈالی ہے، کتنی مرتبہ اسٹینڈنگ کمیٹیز کو فنکشنل بنانے کے لیے کہا کہ ہم اپنا کردار ادا کریں، ہم تعاون کریں، کتنی مرتبہ پالیسی ایشوز پر کتنے سوال اٹھائے اور کتنے جواب آئے. اگر آپ اس کا پورا جائزہ لے لیں گے تو آپ کہیں گے ہاں یار آپ تو پہلے دن سے یہ کر رہے ہیں. پھر ہماری شاید توجہ نہیں تھی، ہم نے اس طرح کور نہیں کیا. اچھا، تو پھر آپ نے بھی تبھی تو کور کرنا شروع کیا جب یہ ثانیہ ہوا. تو ہمیں اکیلے کو مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ ہم سب اپنے گریبان میں جھانکیں اور یہ طے کر لیں کہ یہ جو ثانیات ہوئے ان سے متعلق جو بھی معاملات ہیں ان کی کوریج ویک میں ایک مرتبہ ہوگی، مخدوش عمارتوں کی ایک مرتبہ فالو اپ ہوگا، یہ جو گل پلازا اس کا ایک مرتبہ فالو اپ سارے میڈیا کے لوگ کریں گے. ہم بھی باقاعدگی سے اسمبلی میں اس کو اٹھا کر پوچھتے رہیں گے اب کہاں بات پہنچی. میں یہ ضرور آپ سے جاننا چاہوں گی کہ وے فارورڈ کوئی ہم نے ظاہر ہے جو ایوان میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے طے کرنا ہے، ہم سب نے اس کے اوپر بات تو کرنی ہے نا. تو وے فارورڈ آپ کی نظر میں کیا ہے؟ کیا سندھ گورنمنٹ سے یہاں پر وفاق میں آپ کی موجودگی ہے، یہاں سے جو ہے آدھے گھنٹے میں 3 بل پاس ہو جاتے ہیں، قانون سازیاں ہو جاتی ہیں، شور شرابہ مچ جاتا ہے، تو ان بلڈنگز کے حوالے سے بھی آپ لوگ آواز اٹھانے کا کوئی مزید ارادہ رکھتے ہیں؟ کیونکہ یہ تو اب نظر آ رہا ہے کہ یہ تو روز کی واقعات ہو گئے. نیئر علی، میں آپ کو یقین دے رہا ہوں کہ آپ میری گزشتہ کی جو کارکردگی ہے اس حوالے سے آپ دیکھیں گے وہاں پر ہم نے وہ جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے نا، ایک جو لیاری میں بلڈنگ گری تھی ٹمبر مارکیٹ کے پاس، ان کو بسانے میں جتنی ادارے تھے نا، کتیانہ میمن، باٹوا میمن، کیونکہ وہاں زیادہ میمن کمیونٹی اس کا شکار ہوئی تھی، ان سب نے کچھ لوگوں کو اپنے ذمے لے کے عارضی طور پر تو ان کو کہیں نہ کہیں آباد کیا، بسایا. وہ جو عارضی میک شفٹ کیمپ بنا تھا وہاں پر جا کے ان کو پوچھنا، ان کے لیے کھانے کا انتظام کرنا، جس میں کامران ٹیسوری بھائی
ہمیشہ سر فہرست. ابھی بھی آپ کو بہت سے فیکٹس نہیں پتا. وہاں روزانہ رات کو 2000 لوگوں کا کھانا جاتا ہے, جی 2000 پانی کی بوتلیں جا رہی ہیں کامران ٹیسوری گورنر سندھ کی طرف سے. یہ کام تو چیف منسٹر بھی کر سکتے تھے, یہ کام شرجیل میمن بھی کر سکتے تھے, سعید غنی بھائی بھی کر سکتے تھے, ناصر شاہ بھائی بھی کر سکتے, مطلب بتا میں رہا ہوں. تو لیکن یہ کر کون رہا؟ اچانک گل پلازا کے اندر 18ویں اور 28ویں ترمیم کدھر سے آ گئی ہے؟ اب اس کی باتیں زیادہ شروع ہو گئی ہیں, گل پلازا کہیں پیچھے رہ گیا ہے؟ دیکھیں مطلب یہ کہ ایسا سولوشن جو کوئی مستقل حل ہو اس ساری صورتحال کا, کہ 18 سالوں میں کراچی کے جو لوگ ہیں وہ اس قدر ذہنی اذیت کا شکار ہیں, اس قدر پانی نکاسیاب گٹر بول رہے ہیں. مطلب یہ کہ 5000 سال کوئی پرانا شہر کھدائی کے دوران نکلا, ایسا محسوس ہوتا ہے. اگر آپ اس کی سڑکوں میں آپ تھوڑا سا یہاں وقت گزاریں, آپ کراچی کی ہیں لیکن اسلام آباد میں اس وقت آپ آئیں تو آپ کو پتا چلے گا کراچی ان چند سالوں میں کتنا کھنڈر سے بھی بدتر حالت میں ہے. لیکن یہ وہ شہر ہے جو 5000 سال پرانا تو ہے لیکن 4 کروڑ زندہ لوگوں کے ساتھ نکلا ہے. مطلب یہ حالات ہیں, لوگ یہ تبصرے کر رہے ہیں. تو میرا سمپل یہ کہنا ہے, میں اور ایک وے فارورڈ دیتا ہوں, اور میں نے یہ اپنے اس میں بھی دیا ہے جو میری تقریر تھی قومی اسمبلی کی. میں نے کہا کہ مجلس قائمہ کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں, اپنا بوجھ ڈسٹریبیوٹ کریں. آپ نے تو کہا وفاق کو دے دیں. نہیں دیکھیں وہ تو ایک الٹیمیٹ ہے, وہ بھی ایک سولوشن ہے. لیکن اگر آپ یہ جو ہم لیکن کوئی آئینی سولوشن ہے کہ صوبے کا ایک بڑا شہر ہے کراچی, اس کو وفاق کے حوالے کر دیں. ہر مرتبہ نیئر علی ہم آپ کو بتاتے ہیں یہ علاج ہے, یہ علاج ہے, یہ علاج ہے. آپ جب نہیں مانیں گے نا تو بات چلی گئی 140 کی ترمیم کی طرف. اچھا میں نے ابھی بھی کیا علاج بتایا کہ مجلس سے قائمہ ہے اسمبلی کی, پیپلز پارٹی ہے اور اس کے ساتھ جو ہے وہ MQM ہے. آپ دونوں کی ذمہ داری لگا دیں, جو متعلقہ یہ تجارت سے متعلق اور صنعت سے متعلق آپ یہ لگا دیں کہ 275 عمارتیں تو کم از کم ایسی ہیں, ان کی جو تنظیمیں ہیں منتخب تنظیمیں, یونین تاجر تنظیم, ان کو آپ انگیج کریں اور ان کے ساتھ SOP بنا لیں کہ فائر الارم کون لگائے گا, اسموک ڈیٹیکٹرز کون لگائے, KMC لگائے گی, یونین لگائے گی یا صوبائی حکومت لگائے گی, آپ طے کر لیں. ڈاکٹر صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فاروق ستار نے آپ کے سامنے جو ہے وہ جو MQM کا موقف ہے وہ رکھا ہے. کراچی کا مقدمہ جو ہے وہ اسی طرح سے مخمصے کا شکار ہے, اور ویسے تو یہ ہے کہ پورے سندھ کی بات کرنی چاہیے لیکن MQM کا کیونکہ کراچی جو ہے وہ گڑھ ہے تو MQM کراچی کی بات کرتی ہے. یہاں پروگرام کا وقت ختم ہوئے چاہتا ہے, اجازت دیجیے گا, اللہ حافظ.